السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزارت تعلیم سعودی عرب کی طرف سے جو ویب سائٹ متعارف کرائی گئی ہے، ادرس فی السعودیہ اسٹڈی ان سعودیہ، سعودی عرب میں تعلیم حاصل کریں۔ اس ویب سائٹ کے تھرو آپ ایک ہی وقت میں 3 جامعات کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی 3 سعودی یونیورسٹیز کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد ایک ہی وقت میں اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس ویب سائٹ کے متعلق کافی سارے سوالات کیے جاتے ہیں مجھ سے پرسنل پر کہ عامر بھائی ابھی تک آپ نے اس ویب سائٹ کے متعلق کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور باقی بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ واقعی اس ویب سائٹ کے اندر داخلے اوپن ہیں، کیا واقعی ہم اس ویب سائٹ کے تھرو کسی بھی 3 سعودی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس ویب سائٹ کی حقیقت کیا ہے؟ تو مختلف قسم کے لڑکے سوالات کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے وہ بھی یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کب آئے گا، ہم قبول کب ہوں گے، کیا اس کے لیے ہم انتظار کریں یا ہم اپنے جو دوسرے کام ہیں تعلیمات وغیرہ وہ جاری رکھیں۔ اور باقی کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے اگر اعلان ہوتا ہے اور ہم نے یہاں پر بھی اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کر کے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان یونیورسٹیز میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ویب سائٹ جب انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئی اور متعارف کرائی گئی تو اس وقت جامعہ اسلامیہ کے داخلے اوپن نہیں ہوئے تھے، تو لڑکوں نے سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کر لیا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کے داخلے اوپن ہو گئے۔ تو اب لڑکے سوال کرتے تھے کیا ہم نے یہاں پر بھی اپلائی کر رکھا ہے، اب ہم جامعہ اسلامیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کے تمام جو سوالات ہیں، جو اشکالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو مل سکیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ واقعی 25 سعودی یونیورسٹیز میں داخلے اوپن ہیں اور وزارت تعلیم کی ویب سائٹ کے تھرو ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا۔ جب وزارت تعلیم کی طرف سے یہ ویب سائٹ بنائی گئی اور اس کا ارادہ کیا گیا کہ اس کو لانچ کیا جائے، تو اس سے پہلے وزارت تعلیم نے اس کی ایک ایک کاپی تمام سعودی یونیورسٹیز کو ارسال کی، اور اس کا ارسال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر کافی ساری زبانیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ ان زبانوں میں سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، باقی زبانیں بھی ہیں۔ تو فار ایگزامپل انہوں نے جامعہ اسلامیہ کو ایک کاپی ارسال کی، اور ارسال کرنے کے بعد جو اردو بولنے والے طالب علم تھے، یعنی کہ جو ہمارے جامعہ اسلامیہ کے اندر امیر تھے، ان کو ایک کاپی دی گئی کہ آپ اردو زبان کے اندر اپلائی کریں اور چیک کریں کہ اس میں اردو زبان کے اندر اپلائی کرنے کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس کی وضاحت آپ نے کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد۔ تو اس ساتھی نے مجھ سے رابطہ کیا، تو ہم نے مل بیٹھ کر اپلائی کیا اردو زبان کو سلیکٹ کرنے کے بعد۔ تو کافی ساری اس میں مشکلات درپیش آ رہی تھی اردو سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کے دوران۔ تو پھر ہم نے وہ جامعہ کو بتائی کہ بھئی اردو کے اندر اگر کوئی طالب علم اپلائی کرے گا، اردو والے طالب علم سلیکٹ کرنے کے بعد، تو یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وزارت تعلیم نے اس لیے جامعات کو ارسال کی تاکہ وہ مختلف زبان بولنے والے لڑکوں کو ایک ایک کاپی دیں اور وہ لڑکے اپلائی کریں، اور جن زبانوں میں جس زبان میں وہ اپلائی کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی اگر مشکل ہے تو وہ بتا سکیں کہ یہ مشکل ان کو پیش آ رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ اپلوڈ کی گئی تھی، یہ ایک تجرباتی طور پر جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے وضاحت بھی کر رکھی ہے تاکہ بعد میں کوئی رزلٹ کے متعلق پوچھتا ہے کہ ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے نسخہ تجریبیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہی ہیں فی الحال یہ تجرباتی طور پر جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے، تجرباتی طور پر اس کے اوپر کام جاری ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس میں مشکلات پیش آتی ہے، کسی بھی زبان میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس کو تصحیح کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے تاکہ مستقبل میں مکمل طور پر اس ویب سائٹ کو فعال کیا جائے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں، عربی کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اب اردو میں آپ دیکھیں تجرباتی کاپی، تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے ایک تجرباتی طور پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں پر فونٹ میں بھی غلطی ہے، تو یہ ساری جتنے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور مکمل اس کو فعال کریں گے۔ اب انگلش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بیٹا ورژن۔ تو جن ساتھیوں نے ابھی تک اپلائی کیا ہے، یا وہ لڑکے جو بہت جلدی کر رہے تھے کہ
جو یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا جن کے چینل ہیں کہ ایک ہفتے بعد اس کے داخلے بند ہو جائیں گے، اب جلدی سے اپلائی کر لیں۔ کافی ساری ساتھیوں نے لڑکوں نے پیسے دے کر بھی اپلائی کروایا ہے ان لڑکوں سے جو اپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قطعی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ آپ کے پیسے اور یہ ضائع چلے گئے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے اور ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ فی الحال یہ ویب سائٹ فعال نہیں ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر فعال ہوتی تو یہاں پر بھی داخلے اوپن تھے، اور یعنی جامعہ اسلامیہ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی داخلے اوپن تھے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں یہاں پر بھی اپلائی کریں جامعہ اسلامیہ کے لیے اور ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی کریں؟ تو یہ تجرباتی طور پر ہے، اور جب یہ مکمل طور پر انشاءاللہ فعال ہوگی تو تمام جو جامعات ہیں جامعہ اسلامیہ باقی جامعات، وہ اپنی آفیشیل جو ان کے پیجز ہیں ان کی ویب سائٹ ہے ان پر اعلان لگائیں گی کہ اب آپ نے ہماری ویب سائٹ سے اپلائی نہیں کرنا بلکہ آپ نے وزارت تعلیم کی ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہے۔ تو کافی سارے ساتھیوں کو میری یہ باتیں بری بھی لگیں گی، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اپنے تجربے سے بیان کر دی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جن ساتھیوں نے اس میں اپلائی کیا ان کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی یہاں پر تسجیل ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ ان کو دوبارہ تسجیل نہ کرنی پڑے، یعنی کہ ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ جو ساتھی مکمل فعال ہونے کے بعد اپلائی کریں گے تو ان کو اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا ہوگا، لیکن جن ساتھیوں نے ابھی اپلائی کر رکھا ہے تو ان کی تمام ساتھیوں کی، چاہے وہ اردو والے انگلش والے ہیں باقی لغات والے ہیں، تو ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ پہنچ چکی ہے وزارت تعلیم کو۔ اب کسی بھی لینگویج میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہوگی تو اس کو وہ تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے۔ جب کسی بھی قسم کی کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی اس وقت انشاءاللہ اس ویب سائٹ کو مکمل طور پر جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا۔ اب اس کا مجھے وقت نہیں پتہ کہ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، ممکن ہے کہ اگلے سال جو ہے یہ جو ہے مکمل طور پر فعال ہو جائے۔ تو اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ویب سائٹ کام کس طرح کرے گی جب یہ مکمل طور پر فعال ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح کام کرے گی جس طرح باقی جامعات میں آپ داخلہ بھیجتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پروسیجر چینج ہو جائے گا۔ یعنی کہ جیسے آپ جامعہ اسلامیہ میں اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جامعہ پہلے سلیکٹ کرتا ہے، آپ کو مرشحین میں شامل کر دیتا ہے، آپ کی جو اپلیکیشن کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ مرشح مبتدئین میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جامعہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے اور آپ کی جو طلب ہے، آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ وزارت تعلیم کو ارسال کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کی طرف سے موافقہ آ جانے کے بعد، ان کی طرف سے قبولیت آ جانے کے بعد، پھر جامعہ اسلامیہ آپ کی طلب کا سٹیٹس کو مبارک ہو، آپ جامعہ میں قبول ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ کے قبول ہونے کا اعلان جامعہ کر دیتی ہے، اور اسی طرح آپ جامعہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کریں گے تو اس وقت کیا پروسیجر ہوگا؟ تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ وزارت تعلیم کی اس ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کریں گے، اور آپ کی جو طلب ہے وہ وزارت تعلیم ان یونیورسٹیز کو بھیج دیں گی جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے جامعہ اسلامیہ کو بھیجی ہے اور باقی 3 یونیورسٹیز کو بھیجی ہے، تو آپ کی طلب ان یونیورسٹیز کو بھیج دی جائیں گی۔ اب جامعہ اسلامیہ آپ کی جو طلب ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے گی، آپ کی ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور جب جامعہ اسلامیہ آپ کو قبول کر لے گی تو اس کے بعد آپ کی جو طلب ہے واپس وزارت تعلیم کو ارسال کر دی جائے گی۔ پھر وزارت تعلیم کا جو پروسیجر ہے وہ پورا ہونے کے بعد آپ کے قبول ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ سوال کیا گیا ما هي المراحل التي يمر بها طلب المنح، تو یہاں پر انہوں نے جواب دیا بعد تقدیم طلب يمر الطالب بالجامعة المرغوبة، یعنی کہ جو جامعہ اس نے سلیکٹ کیا ہوگا اپلائی کے دوران، من قبل الطالب وبعد الموافقة عليه من الجامعة يتم معالجة طلب من قبل وزارت التعلیم۔ تو جس جامعہ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا 3 جامعات کو، تو وہ جامعہ کی طرف طلب آپ کی بھیج دی جائے گی، اور جامعہ آپ کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جامعہ کی طرف سے جب موافقہ آ جائے گا، قبولیت آ جائے گی، تو پھر وزارت تعلیم کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہونے کے بعد آپ کے قبول ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس معلومات سے آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیسے دے کر اس میں کسی بھی ساتھی سے اپلائی نہ کروائیں، کیونکہ جن ساتھیوں کا کام ہے وہ تو پیسے آپ سے لیں گے، چاہے ان کو حقیقت پتہ بھی ہو تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ نقصان دہ ہوگا کہ وہ آپ کو حقیقت بتائیں۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ جلدی سے آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کے لیے اپلائی کریں، 1 ہفتہ باقی ہے، 2 ہفتے باقی ہیں۔ حالانکہ 2-3 مہینے پہلے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 ہفتہ باقی رہ گیا، 25 یونیورسٹیز میں داخلے اوپن ہیں،
تو آپ ہمارے لیے اپلائی کریں۔ تو میں نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ فی الحال اس میں آپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، اور ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کیونکہ مجھے مکمل اس کے متعلق معلومات نہیں تھی کہ یہ فعال ہو چکی ہے۔ حالانکہ میں اپنے حساب سے تو جانتا تھا کہ یہ ابھی تجرباتی طور پر اس کو متعارف کرایا گیا، انشاءاللہ مستقبل میں واقعی اسی طرح ہوگا کہ اس کے تھرو ہی آپ اپلائی کر سکیں گے۔ تو آپ خود اپلائی کریں، اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس تیار ہیں، تو اپنے طریقے سے جو ہے نا اس کو اپلائی کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں آپ وزارت تعلیم کو بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے اور مستقبل میں مکمل طریقے سے یہ ویب سائٹ فعال ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور باقی میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں، کافی سارے ساتھی مدینہ یونیورسٹی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ داخلے کب اوپن ہوں گے، یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کا رزلٹ کب آئے گا۔ تو جامعہ کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو فوری انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جامعات کی طرف سے کوئی بھی مقرر ڈیٹ نہیں ہوتی، اگر ڈیٹ آ بھی جاتی ہے تو اس میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تاریخ، تو اس میں جیسے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو خود ہی بتا دیا کروں گا۔ بار بار سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔